أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ربكم ورب آبائكم الأولين اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو یقیناً وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ یہ بال دیوتا جس کا مجسمہ بنا کر تم نے رکھا ہوا ہے، اسے تو تم خود بنانے والے ہو، تم خود اس کے خالق ہو، اور اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی بھی تم خود ہی کرتے ہو، تو اس رب کو کیوں نہیں پکارتے جو تمہارا بھی خالق ہے اور مالک ہے اور تمہیں پالنے والا ہے، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے؟ مگر انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور سیدنا الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ تو فرمایا کہ انہم لمحضرون وہ آخرت میں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، گرفتار کر کے لائے جائیں گے۔ اللہ کے مخلص بندے جنہوں نے الیاس علیہ السلام کے ساتھ وہ جو ایمان لائے اور ان کی بات مانی، وہ عذاب سے بچیں گے، باقی جتنے بھی نافرمان تھے سب عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے بعد والوں میں یہ بات چھوڑ دی، سلام علی الیاسین کہ الیاسین علیہ السلام پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ بعد والوں میں ہم نے یہ بات چھوڑ دی ان کے لیے کہ سلام علی الیاسین، الیاسین اور الیاس ایک ہی پیغمبر کے نام ہیں، اور عربی لغت میں عجمی ناموں کے ساتھ بعض اوقات یا اور نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں طور سینا بھی کہا گیا ہے ایک پہاڑ کو، اور طور سینین بھی کہا گیا ہے، یا حضرت میکال علیہ السلام کو میکائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الیاس کو الیاسین بھی کہا جاتا ہے، اور مطلب ایک ہی شخصیت کے یہ دونوں نام ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم احسان کرنے والوں کو
ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ انہیں ہم دنیا میں اس طرح ان کا ذکر خیر چھوڑتے ہیں کہ بعد میں آنے والی ساری نسلیں قیامت تک ان پر سلام بھیجتی رہیں گی۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور صدوم کے علاقے میں اور عمورہ کی بستی کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آج کل وہاں بحر مردار ہے، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں نہ تو کوئی جہاز رانی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سمندر سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس پانی کو کالا سیاہ اور بیکار کر دیا، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان کو نجات دی جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ان کی قوم بدفعلی میں مبتلا تھی، مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ، اور اپنی مجالس میں وہ انتہائی فحش حرکات کرتے، اور گناہ کرتے وقت یہ بھی نہ سوچتے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، سب کے سامنے گناہ کرتے۔ حتیٰ کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے بعد قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے فرشتے، وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں 3 فرشتے وہاں پہنچے، تو قوم ساری چھلانگیں مارتی ہوئی آ گئی اور کہنے لگے کہ اے لوط، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے اپنی شہوت پوری کریں گے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، فرمایا کہ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل الرشید، کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی سمجھدار انسان باقی نہیں رہا؟ سارے ہی احمق اور بے وقوف ہو گئے ہو۔ اور فرمایا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، میری بیٹیاں ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرو۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، کہنے لگے اے لوگ، تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں تو وہ ہمارے انہیں حوالے کر دو۔ جب لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ یا لوط الا رسول ربک لن یصلوا الیک، اے لوط علیہ السلام، ہم تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو اور رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اس بستی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر آسمان کے قریب لے جاؤ اور وہاں سے ان کو الٹا کر نیچے پھینکو۔
اور اوپر سے پھر نوکدار پتھروں کی بارش کی گئی، اور اس جگہ پر ایک جھیل بن گئی بڑی، جسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم ان پر گزرتے ہو صبح کے وقت، وباللیل، اور رات کے وقت، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ عربوں کا علاقہ ایک گرم اور خشک علاقہ تھا، اور تجارتی سفر کرنے والے قافلے دوپہر کو آرام کرتے تھے، اور شام کے وقت وہ اپنا سفر شروع کرتے اور رات کے پچھلے پہر پھر وہ اپنا سفر شروع کرتے، اور اس طرح صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ان کا گزر ان بستیوں سے ہوتا۔ شام اور فلسطین کے تجارتی سفروں میں جب وہ جاتے تو ان بستیوں کے پاس سے گزر کر جاتے، اور میں دن رات تم ان کے یہاں سے گزرتے ہو، ان بستیوں سے گزرتے ہو، لیکن پھر بھی تم سمجھتے نہیں کہ پیغمبروں کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننا یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے، اور جن قوموں نے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ آج مسلمانوں کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے کتنے ہی احکام ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو فرمایا عقل کرو، پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل۔ ترجمہ ایک بار، اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور جو تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا تو یقیناً وہ حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کے لیے بعد والوں میں یہ بات چھوڑ دی، سلام علی الیاسین، کہ جناب الیاسین پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ،
سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور یقیناً تم ان بستیوں پر گزرتے ہو صبح کے وقت وَبِاللَّيْلِ اور رات کے وقت بھی افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین